فاعتبروا یا اولی الابصار، ترجمہ کنزُ الایمان، تو عبرت لو اے نگاہ والو۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، تماشا نہیں ہے۔ All clips shown in this program are not filmed by Madani Channel and are purely being used for the public safety, awareness and for educational purposes only, not for the purpose of generating any profit. تمام ویڈیو کلپس جو اس پروگرام میں دکھائے جائیں گے سارے مدنی چینل کے فلمائے ہوئے نہیں ہیں اور ان کو دکھانے کا مقصد صرف اور صرف عوام کی حفاظت، آگاہی اور معلومات کے لیے ہے، نہ کہ کسی مالی فائدے کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ عبرت نا خبریں لیے حاضر ہوں۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، عبرت حاصل کرنے کے لیے، سبق حاصل کرنے کے لیے، درس حاصل کرنے کی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سلسلہ دیکھیے۔ آج اس سلسلے میں جو ایک اہم ترین خبر آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اسپیشلی میں پاکستان کی بات کروں گا، اور ہو سکتا ہے کہ دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی اس یہ رجحان ہو کہ جو پبلک ٹرانسپورٹ کی جو گاڑیاں ہیں، اسپیشلی پبلک ٹرانسپورٹ کی جو گاڑیاں ہیں، اس میں معیاری سی این جی لگانے کے بجائے ہو یہ رہا ایک رپورٹ کے مطابق کہ آکسیجن کے سلنڈر لگائے جا رہے ہیں، یا اگر سی این جی کی کٹ لگائی بھی جا رہی ہے تو وہ اتنی ناقص لگائی جا رہی ہے کہ اس سے جانوں کا خطرہ ہے۔ کچھ ہی عرصے میں تقریباً 100 سے زیادہ سی این جی کے واقعات ہو چکے ہیں، یہ اپنے سلنڈر پھٹنے کے، اور درجنوں ایک اطلاع کے مطابق اس میں ہلاکتیں واقع ہو چکی ہیں۔ اب یہ زیادہ تر ہوتا ہے پبلک ٹرانسپورٹ میں، اور اس میں جانوں کا بھی ضیاع ہوتا ہے، اور جو آپ کی اپنی چیز ہے، آپ کی پراپرٹی ہے، مثال کے طور پر اگر ایک ٹیکسی ہے تو آپ کی ٹیکسی لاکھوں روپے کی ہے، ٹیکسی کو 2 5 10 25 ہزار روپے کی نہیں آتی، لیکن آپ اور یا جو بھی اس طرح کے جو افراد ہیں، انہوں نے ایک معمولی سی رقم بچانے کے لیے، جو چند ہزار روپے کی ہوگی، بچانے کے لیے آپ نے اپنی لاکھوں روپے کی چیز داؤ پہ لگا دی ہے۔ کیونکہ گیس تو چاہے آپ کا ناقص سلنڈر ہو یا آپ کا مکمل صحیح طور پر پکا سلنڈر ہو، گیس اس میں وہی جو اسٹیشن سے ڈلنی ہے، گیس میں فرق نہیں آئے گا جناب۔ تو اب وہ اگر مثال کے طور پر اگر 250 300 روپے کی اگر آپ کے پاس گیس ہے تو وہ اس سلنڈر کے اندر بھی 250 300 روپے کی ہی جائے گی، اور دوسرے میں بھی 250 300 روپے کی جائے گی، یعنی آپ کو جو ڈے ٹو ڈے کے ایکسپینسز ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ لیکن آپ اگر ایک معیاری سی این جی سلنڈر کٹ، جو اگر آپ گیس کی جو کٹ لگانا چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے چند ہزار روپے زیادہ لگتے ہوں، لیکن وہ چند ہزار روپے زیادہ خرچ کرنے کی وجہ سے نہ صرف آپ اپنی لاکھوں روپے کی پراپرٹی یا لاکھوں روپے کا جو اسیٹس ہے، جو چیز ہے، نہ صرف آپ اس کو محفوظ کر رہے ہیں بلکہ آپ کئی جانوں کو تحفظ دے رہے ہیں۔ یعنی اگر ایک بس ہے یا ویگن ہے، اگر وہ اپنے مطلب کہ کوئی ایسی ناقص سی این جی کے ساتھ، سی این جی کٹ کے ساتھ اگر اپنی ٹرانسپورٹ چلا رہا ہے تو ڈیفینیٹلی اس پہ 15 20 25 50 پیسنجر ہوتے ہیں، اور اللہ نہ کرے اگر وہ دھماکے سے اڑتی ہے تو نقصان ہوتا ہے۔ رکشہ ہے
عموماً رکشے اب ہمارے تقریباً CNG پر ہے. نو ڈاؤٹ, آئی ایڈمٹ پیٹرول مہنگا ہے, آئی ایڈمٹ, میں اس کو مانتا ہوں, تسلیم کرتا ہوں کہ آمدنیاں کم ہیں, بالکل ہر چیز ہے کہ آپ کو اپنی سیونگ کرنی ہے, مگر جانی نہیں رہے گی تو آپ اپنا پیسہ کہاں لے کے جائیں گے؟ آپ کی جانی نہیں رہے گی. اور یہ CNG کا رکشہ ہوگا تو وہ کرایہ بھی اس کا کم لگتا ہے, کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے کہ CNG کی وجہ سے کرایہ کم لگتا ہے, CNG کی وجہ سے آپ کا جو اخراجات ہیں پیٹرولنگ وغیرہ کے جو بھی, وہ آپ کے توانائی کے اخراجات کم لگتے ہیں. لیکن جو جانیں داؤ پہ لگ رہی ہیں, آپ ہی ختم ہو گئے, یا اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسی برن انجری ہو گئی, آپ مطلب جھلس گئے, ہاتھ جل گئے, پاؤں جل گئے, منہ جل گیا, بدن جل گیا, پیٹ جل گیا, اور یہ جو پھر اس کے بعد جب آپ برن وارڈ کے اندر داخل ہوتے ہیں, ہسپتال کے اندر داخل ہوتے ہیں, اور جب ہسپتال سے آپ بالفرض فارغ ہو کر نکل بھی آئے داغ دھبے لے کر اپنے جسم پر, اگر آپ نکل بھی آئے بالفرض, تو وہ جو نکلتے ہوئے جو آپ کے ہاتھوں میں بل دیا جائے گا, بلکہ پہلے سے جو آپ کو بل دیا جائے گا, اگر وہ بل کی کوانٹٹی بل کا اماؤنٹ دیکھ لیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ تو کئی سالوں کا میرا مطلب کہ ایک اچھی گاڑی کا بل بن گیا. آپ کو مطلب آپ کہیں یار ابھی ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوا, وہ جو ہو رہا ہے نا یار, جب ہوگا تب دیکھا جائے گا. عجیب نادانوں والی بات ہے. ایک شخص 10 کمرے ہیں ایک جگہ پر, یعنی کہ ایک راہداری بنی ہوئی, بلڈنگ بنی ہوئی ہے, اور ایک فلور کے اوپر 10 فلیٹ بنے ہوئے ہیں. آگے کے 5 فلیٹوں میں آگ لگ گئی ہے, چھٹے میں آگ آ رہی ہے, آپ کا 8واں 9واں نمبر فلیٹ کا ہے. میں آپ کو بول رہا ہوں بھائی جان آگ لگی ہوئی ہے 4-5 فلیٹوں کے اندر شروع سے. ارے یار وہ 4-5 فلیٹوں پہ لگی ہے نا, اب اپنے پاس آئے گی تب دیکھ لیں گے. یقیناً آپ ایسا نہیں کریں گے, بلکہ آپ تو پہلے فلیٹ سے ہی بچانے کے بجائے اپنا سامان لے کر نیچے اتر چکے ہوں گے. تو یہ مطلب جب اس طرح کی بات کی جاتی ہے تو یار جب جو ہوگا دیکھا جائے گا. تو یہ نہ کریں, جانوں کو بچائیں, اپنی چیزوں کو بچائیں, اور لوگوں کا خیال رکھیں. اور اس میں ابتدان میں یہ بھی عرض کر دوں, پھر انشاءاللہ آپ کو فوٹیجز وغیرہ سب دکھاتا ہوں, مناظر ہیں کہ کس طرح کے اس طرح کے یہ واقعات پیش آئے, وہ بھی دیکھیں گے. اس میں اگر ایسے ادارے ہیں جو اس کام کو کرتے ہیں, جو فٹنس سرٹیفکیٹ دیتے ہیں, مینٹیننس سرٹیفکیٹ دیتے ہیں, ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں, اور خدا را آپ ایمانداری کے ساتھ چیکنگ کیجئے. جو فٹنس اور مینٹیننس پر پوری گاڑی نہیں اترتی, پلیز اس کو سڑک پر مت آنے دیجیے. میں اب ایک ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں, دعوت اسلامی کیا کر سکتی ہے, ریکویسٹ ہی کر سکتی ہے. مطلب ایک تو وہ نادان ہے کہ جو رشوتیں دے کر اپنی چیزوں کو اوکے کروا رہے ہیں, جبکہ وہ چیز ان کی مطلب کہ پراپر نہیں ہے, وہ غلط ہے, وہ رشوتیں دے رہے ہیں. اور آپ مطلب دفتر میں بیٹھے ہوئے سرٹیفکیٹ پر سائن کر لیتے ہیں, آپ خود رشوت بھی لے رہے ہیں, اپنی ذمہ داری سے خیانت بھی کر رہے ہیں, بددیانتی کر رہے ہیں, اور نااہلیت کا ثبوت دے رہے ہیں. آپ کو مطلب یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ جس سیٹ پر بیٹھے ہیں وہ جگہ ایسی ہے کہ آپ ایمانداری کے ساتھ کام کریں, دیانتداری کے ساتھ کام کریں. آپ کا دوسرا جواب ہمیں یہ ہوگا کہ پورا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, جس سے پورا ہوتا وہ کام ایمانداری کے ساتھ کرے, اس کو فارغ کرے. آپ رشوت اور حرام کمائی کے لیے اس سیٹ پر بیٹھے ہوئے, کتنی عجیب سی بات ہے. کیا اللہ تعالیٰ کے حضور یہ جواب دے سکیں گے؟ جو ان کے نیچے ملازمین کام کرتے ہیں, جو فائلیں بغل میں دبا کر آتے ہیں کہ صاحب چیڑیا بٹھا دیجئے, کیا ہوا, کام ہو گیا, ہاں صاحب وہ ہو گیا, بس چیڑیا بٹھا دیجئے. آپ نے ایسے بددیانت قسم کے ملازمین اپنے پاس بھرتی کیے ہوئے ہیں, جو مطلب کہ نیچے سے ہڈیاں لیتے ہیں اور آپ تک ہڈیاں پہنچاتے ہیں. تو یہ مطلب یہ اس سے کیا ہو رہا ہے, سڑکوں پر جو تباہی آ رہی ہے, اس کا ایک سبب کیا یہ بھی نہیں ہے کہ رشوتیں لے کر لائسنس دے دیے جاتے ہیں, رشوتیں لے کر اس طرح کی مینٹیننس سرٹیفکیٹ ایشو کر. مینٹیننس سرٹیفکیٹ دور کی بات ہے, مینٹیننس سرٹیفکیٹ پتہ نہیں لیتے بھی ہوں گے کہ نہیں لیتے ہوں گے, فٹنس سرٹیفکیٹ لیتے بھی ہوں گے کہ نہیں لیتے ہوں گے. سڑک پر چلتے چلتے رشوتوں کا لین دین اتنا عام ہو گیا ہے, الامان والحفیظ. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی ایسی صورت بنائیے, ہمارے جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں سنجیدگی کے ساتھ غور کیجئے. پہلے آپ کا رکشہ ہے, آپ کی اپنی کار ہے, آپ کی اپنا کوئی ٹرانسپورٹ ہے, پلیز آپ اس کی وہ CNG کٹ جو ہے, اس کے علاوہ جو مینٹیننس ہے, آپ کی ٹائر راڈ کمزور ہے, ٹرک
یا گاڑی یا جو بھی ہے آپ حادثے کا شکار ہوتے ہیں، پتہ نہیں کتنے لوگوں کو لے کر آپ چلے جاتے ہیں. ان تمام تر چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. جو ایسے ارباب اقتدار ہیں جن کے ہاتھوں میں مطلب کہ قلم ہے، جو اختیار رکھتے ہیں، پلیز فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے، خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے صدقے میں اپنی ذمہ داریوں کو جانیے، اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیے، اور مرنے کے بعد جواب دینے کے معاملے پر غور کیجئے کہ یہ روپیہ یہیں کا یہیں رہ جائے گا. آپ ایسے لوگوں کے متعلق جو قانونی کارروائی ہے وہ قانونی کارروائی کرے جو شریعت سے نہیں ٹکراتی، ایسے کام کیجئے. اور پلیز یہ سارے معاملات کو روکنے کی کوشش کیجئے. اور جنہوں نے کمزور کٹس لگائی ہوئی ہیں، برائے کرم وہ اپنی کمزور کٹس کو تبدیل کرنے کی کوشش کیجئے اور ایک اچھی چیز لگائیے. پچھلے دنوں ہمارے فیضان مدینہ کے باہر ہی سڑک پر ہی ایک اس طرح کا واقعہ ہوا. آئیے آپ کو اس کے مناظر دکھاتا ہوں. کراچی یونیورسٹی روڈ پر چلتے رکشہ میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، رکشہ جل کر خاصتر. دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا. دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا. بھائی جان میں آ رہا تھا بادر آباد سے، خالی سوائی چھوڑ، میری گاڑی پہلے گیئر میں تھی، سلو چل رہا تھا. ایک دم ہی پتہ نہیں کیا گیس کا نوزل ہوا ہے یا وائرنگ جلی ہے کیا، ایک دم ہی جو ہے نا تیز آواز آئی. میں نے پیچھے دیکھا، ایک دم ہی چاروں طرف گاڑی میں آگ لگنا شروع ہوئی. میں گاڑی سے اتر کے بھاگا تو اتنا پھر پولیس والے آ گئے، انہوں نے بجھائی ہے وہ کر کے بڑی مشکل سے آگ بجھی ہے. میرے کو اللہ نے بچا دیا. یہ شارٹ سرکٹ ہوا تھا، وائر وغیرہ آپس میں شارٹ ہوئے تو اس میں آگ لگ گئی، آہستہ آہستہ کر کے بھڑک گئی، پورا رکشہ جل گیا. گیس وغیرہ کہیں سے لیک ہوگی تبھی شارٹ سرکٹ سے اس نے گیس نے آگ پکڑی، ڈرائیور اتر گئے تھے، بچ گئے. وہ پانی ڈال کے بجھائیے، اپنی مدد آپ بجھائیے، مٹی وغیرہ ڈال کے، فائر اسٹنگ وغیرہ کچھ نہیں تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ تبارک و تعالی اپنا خاص فضل فرمائے، اور جن جن مسلمانوں کا نقصان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں اس کا بدل عطا فرمائے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اب یہ ایک ایگزامپل کے طور پر ہے کہ اب اس میں جیسے انہوں نے کہا کہ شارٹ سرکٹ ہو گیا تو وائرنگ لٹک رہی ہوتی ہے گاڑیوں کے اندر، رکشے کے اندر، دیگر ٹیکسی کے اندر وائرنگ لٹک رہی ہوتی ہے. اصل میں آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے کیونکہ ایسا آپ کے ساتھ ہوا نہیں ہے. جب آپ کے ساتھ ہوا نہیں تو آپ سمجھتے کہ یار سب چلتا ہے. تو یہ اتنی مہنگی چیز ختم ہو گئی. اب صرف کمپیریٹیولی بات کر رہا ہوں، تقابلی طور پر، کہ وہ پیسے بچانا اور وہ سستی یہ آپ کو فائدہ دے گئی یا یہ سارا وہ لے کر چلا گیا. ایسے ایک دو اور بھی واقعات ہیں، ذرا دکھائیے گا. سی این جی یہ گیس کے حوالے سے جو ٹرانسپورٹیشن کے جو پرابلم ہوا. جل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے ہیں بہارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نے یہ کہتے ہیں کہ اسٹارٹ کرنے پر جو اسپارکنگ ہوئی ہے، اس اسپارکنگ سے یہ بلاسٹ ہو گیا، اور پاسبل ہے کہ اس سلنڈر کی اس کیچ سے کہیں نہ کہیں گیس لیکیج ہوگی اور اس نے اسپارک پکڑا اور بلاسٹ کر دیا. بظاہر کوئی جان جاتی نظر نہیں آ رہی لیکن نقصان ہوا. اور اگر اللہ نہ کرے یہ جہاں کھڑی ہوئی گاڑی یہ پکڑ لے. آپ کے سامنے کیسا عجیب ایک مطلب میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا یہ فوٹیج، تو یہ کتنا عجیب ہے. پلیز آپ اپنی سی این جی کٹ کو چیک کیجئے اور دکھائیے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے،
عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے ہیں بہارا۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ ناقص سلنڈر تھا بس کے اندر، پیسنجر گاڑی تھی، اور اس کے اندر بھی دھماکہ ہوا، پیٹرول پمپ پر ہوا ہے، اللہ خیر کرے۔ ایسے کتنے نہ جانے واقعات دنیا بھر میں ہوتے ہوں تو ہر ایک کی تو اطلاع نہیں ملتی، لیکن یہ سلسلہ ہم لائے ہیں کہ تاکہ ہمارے اندر یہ ان سے عبرت لیں، سبق لیں، کوئی درس لیں، اور اپنی جان و مال کا تحفظ کریں، دوسروں کی جان و مال کا تحفظ کریں۔ صرف گاڑیوں کا نہیں ہے، گھروں میں بھی جو گیس استعمال ہوتی ہے، چولہے کے ذریعے استعمال ہوتی ہے یا دیگر استعمال ہوتی ہے، آج کل اب وہ ہیٹر کا دور چلا ہے، کیونکہ سردی آ گئی ہے، گھروں میں ہیٹر چل رہے ہوتے ہیں، ہیٹر کا گیس لیک ہوتا ہے، خود ہیٹر کی جو ایکوپمنٹ ہے، وہ جو پیس بنا ہوا ہے، بعض اوقات وہ بوجھ گیا اور اس سے گیس صرف نکل رہی ہے، تو وہ تو گیس سے مرنے والے جو گھٹن سے اور گیس کی وجہ سے جو مرنے کے واقعات وہ جدا ہیں، لیکن جو گیس لیکیج ہو رہی ہوتی ہے، پائپ لیکیج ہو رہا ہوتا ہے، وہ جو آگ ہی آگ جو ہم نے سلسلہ کیا تھا اس میں بہت کچھ بتایا تھا، ہم نے شارٹ سرکٹ کے حوالے سے بتایا تھا، گھر میں مینٹیننس کے حوالے سے آپ کو عرض کی تھی۔ پلیز آپ مطلب ٹھیک ہے آپ کہیں گے کہ یار تم کو صرف یہ باتیں سوچتی ہیں، ہمارا پورا کیسے ہوتا ہے تمہیں کیا پتا، مجھے نہیں پتا آپ کا پورا کیسے ہوتا ہے، میں مانتا ہوں، مگر یہ ایڈمٹ کرتا ہوں کہ آپ کی غربت ہے، پریشانی ہے، لیکن یہاں غربت اور پریشانی کا پرابلم نہیں ہے، یہ غفلت ہے، برا مت مانیے، غفلت ہے، کیونکہ یہ کوئی مہنگی چیزیں نہیں کہہ رہا۔ اچھا پھر اگر یہ مہنگی تھوڑی بہت ہے بھی تو آپ کی جان سے زیادہ تو قیمتی نہیں ہے۔ آپ نکل کے اللہ نہ کرے بچہ جل گیا اور جب اس کو لے کر آپ ہسپتال میں بھاگیں گے، اب جو بل بنے گا تو پھر آپ کو کیا لگے گا، علاج کتنا مہنگا ہے۔ تو اس طرح بھی آپ کا ذہن بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، تو گھروں میں بھی اس طرح کے واقعات تو ذرا دکھائیے گا گھروں کے ہونے والے واقعات۔ یہ اس طرح کے تو کئی واقعات ہیں جو گیس، اب گیس کس کے گھر میں نہیں ہے، چلیں گیس کس کے گھر میں نہیں ہے، تو پلیز سلسلہ ختم ہونے کے بعد اپنے گھروں میں جو گیس سپلائی کی جو بھی جگہ ہیں، ایون وہ نیچے میٹر لیک ہو رہا ہوتا، آپ بولتے ہیں بل اتنا بڑا آ گیا، بھائی میٹر لیک ہو رہا ہے، میٹر چیک کروائیے، میٹر لیک ہو رہے ہوتے ہیں، اوپر جو آپ کی جو پائپ لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ سخت ہو جاتے ہیں، وہ کہیں کہیں مطلب کہ دراریں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، وہاں سے گیس لیک ہو رہی ہوتی ہے، نوزل جو ہوتا ہے وہ لیک ہو رہا ہوتا ہے، چولہے کا جو نوزل ہوتا ہے، بٹن ہوتا ہے آن آف کا، عموماً وہ صحیح بند نہیں ہوتا، وہ لیک ہو رہا ہوتا ہے، آپ کا یہ جو گیزر ہوتا ہے، عموماً گیزر بند ہو جاتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہی ہے، میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں، عموماً گیزر بند ہو جاتا ہے۔ اب جو گیزر کا چولہا جل رہا تھا، آگ جل رہی تھی، کوئی وجہ ہوتی ہے، ہوا آتی ہے، کسی وجہ سے بھی یا پرابلم کی وجہ سے گیزر بند، چولہا بند ہو گیا، لیکن گیس کی وہ جو چابی ہے نا، گیس کی چابی آن ہے، گیس اپنی جگہ پر وہ خارج ہو رہی ہے اور وہ گیس باہر آ رہی ہے۔ اسی طرح اگر گیس کا جنریٹر ہے اس جگہ کو چیک کر لیجئے، گیس کا جو ہیٹر ہے اس جگہ کو چیک کر لیجئے، آپ کی زندگی کے لیے، آپ کی بھلائی کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ تو اس طرح اپنے آپ کو نقصان سے بچائیے، پلیز میری ریکویسٹ ہے آپ سے، اپنی رکشا، اپنی کار، اپنی بس جو مالکان ہیں، آپ کو 50 گاڑیوں میں CNG کٹ لگانی تھی، کسی نے آپ کو کوٹیشن دے دیا اور آپ نے کہا ارے یار یہ دیکھو یہ کمپنی بہت اچھی ہے، اس سے لگوا لو بھائی، وہ 2-2.5 لاکھ روپے کی بچت ہو رہی ہے۔ بچت کرنے والا ناقص ہی دے گا، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن عموماً ہمارے یہاں وہ بڑے بزرگ کہتے ہیں مہنگا روے ایک بار، سستا روے بار بار۔ تو مہنگا بعض اوقات ہوتا ہے لیکن معیاری ہوتا ہے، سستا دیکھنے جاتے ہیں تو عموماً معیاری نہیں ہوتا، کمزوری آ جاتی ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں کمپرومائز نہیں کیا جاتا، ڈرینیج لائن ہوتی ہے،
कंसील जो आपका इलेक्ट्रिसिटी की जो लाइन चल रही होती है, अब एक तार आपका इलेक्ट्रिसिटी का जा रहा है, वो इतना ज्यादा मतलब कि हेवी नहीं है, आप उस पर लोड डाले जा रहे हैं, आप पकड़ते भी और गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, वो इधर आप जिसके लिए यार वो महंगा तार आएगा, तो आप लोड भी तो इतना डाल रहे हैं, जब तार पर लोड ज्यादा डाल रहे हैं तो फिर तार भी हेवी लगाइए। आप कहेंगे यार ये कौन सी बातें लेकर आ गए, ये मतलब नॉर्मल से डिस्कशंस हैं जो अमूमन एजुकेट की जाती है। हमारे बदकिस्मती है, हमारे अमूमन इस तरह की चीजों पर एजुकेट नहीं किया जा रहा। जो हाउस मेंटेनेंस के जो मैटर्स हैं, घरेलू मेंटेनेंस के जो मैटर हैं, बच्चे गफलत करते हैं, स्त्री आप लोग नीचे रख देते हैं और बहुत कुछ प्रॉब्लम हो रहा होता है, बहुत कुछ प्रॉब्लम हो रहा होता है, इतनी गफलत हो रही है। मुझे कल ही किसी ने बताया कि वो एक खातून होंगी, उनके पाँव में कोई सोजिश होती होगी, तो वो बिल्कुल गर्म पानी में पाँव को सेकती होंगी, तो गर्म पानी और उसके बाद उसमें एक ताज़ा पानी हल्का सा मिलाकर उसको नीम गर्म पानी करके उसको वो थोड़ा सा अपने पाँव में इसको सेक लेती होंगी, तो इससे रिलीफ होता होगा। तो इन्होंने वो घर के किसी ने लाकर वो खोलता हुआ गर्म पानी का पतीला रखा, उसके बाद वो गई हैं इस पे सादा पानी डालने के लिए कि वो लेने जाएंगे। इतनी देर में कि वो खोलता हुआ पानी जो रखा इन्होंने पतीला, तो चंद माह का या 1-1.5 साल का बच्चा होगा, वो आया और उस पतीले में गिर गया, हाँ जल गया। चंद दिन वो आईसीयू में रहा कहते हैं, तो और उसके बाद उसका इंतकाल हो गया। ये मतलब विदिन अ मिनट्स की प्रॉब्लम होगा, गफलत कहूं या इसको मैं जो भी कहूं, ओवरलुकिंग है, इसको जो भी आप नाम दे दीजिए, मगर बच्चे की जान चली गई। आप उम्मीद करता हूं कि आप इसको सीरियस लेंगे। पिछले दिनों हाईवे पर एक बड़ा खतरनाक हादसा हुआ, आइए उस हादसे के पहले मनाज़िर दिखाते। ये बस हैदराबाद से हाजी साहब कराची की तरफ जा रही थी। रास्ते में काठौर और लिंक रोड के दरमियान ये हादसा पेश आया है। ओवरटेक करने के लिए ये गाड़ी एक गाड़ी को क्रॉस कर चुकी, फिर दूसरी गाड़ी पीछे से वो ट्रॉला आया और ट्रॉले ने इस गाड़ी को मारा, जिसकी वजह से हाजी साहब 20 अफराद ज़ख्मी हुए। 60 मुसाफिरों की ये बस है, जिसमें से 20 को चोट आई है। इस्लामी भाई जो बच गए यहाँ पर जो मौजूद है, इनके भी हम तासुरात लेंगे, यहाँ पर यह हादसा कैसे पेश आया और कितनों को चोट लगी। इसके साथ साथ यहाँ पर ट्रैफिक वाले भी हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले भी हैं, तो उनसे भी हम तासुरात लेते हैं। आइए इनसे पूछते हैं। ये दोस्त है ड्राइवर के, तो ये भी साथ ही सफ़र कर रहे थे, तो हम इनसे पूछते हैं कि ये हादसा हुजूर कैसे पेश आया। सर ये हादसा बस थोड़ी सी जो है ड्राइवर की गलती थी, बस ब्रेक नहीं मारी उसने, ये हादसा हो गया। ब्रेक थोड़ी कम लगी, जाके लग गई गाड़ी। जो अफराद बचे हैं, मुसाफिर जो बचे, उन मुसाफिरों में से आप भी बच गए? जी 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 सर, अल्लाह की मेहरबानी से। तो आप भी इसमें क्या क्या अच्छी नियतें करेंगे? जी सर, जो आप बोलें सर, अच्छी नमाज पढ़ेंगे और क्या। नमाज पढ़ेंगे जी, और सदका खैरात कर देंगे सर। अच्छा, सदका और खैरात कर देंगे, नेक बनना है जी। ठीक है, साथ ही साथ एक नमाज दुरुस्त के लिए ना, नमाज सही अंदाज से हम अदा करें, इसके लिए एक माहौल भी दरकार होता है, सीखने सिखाने की तरकीब भी होनी चाहिए। तो इसके लिए दावत इस्लामी और मदनी चैनल अल्हम्दुलिल्लाह दिन रात सुन्नतों की खिदमत कर ही रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि नई ज़िंदगी मिली है मुझे, तो मेरी नमाज़ें दुरुस्त हो जाए और दीगर जो मेरे पे फ़राइज़ वाजिबात मैं अदा कर सकूं सही अंदाज से, तो इसके लिए दावत इस्लामी का हफ्तावार सुन्नतों पर इज्तिमा होता है। जाते रहते तो आप माशाल्लाह फिर काफ़िले की नियत करें। जी 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 इंशाल्लाह काफ़िले में सब। जी जी। भाई साहब हमारे साथ ट्रैफिक पुलिस वाले भी हैं, तो मदनी चैनल के नाज़रीन, इनसे हम पूछते हैं कि हुजूर ये बताएं कि जब ये यहाँ पर हादसा पेश आया तो आपको इत्तला कब मिली? जैसे ये गाड़ी आपस में टकराई हैं, तो उसके फ़ौरन बाद हमें इत्तला मिली है और हम फ़ौरन इधर आ गए हैं, और साथ में एम्बुलेंस वालों को भी बुला लिया, वो भी इधर आ गई। जो ड्राइवर जख्मी था, पैसेंजर वगैरह काफ़ी जो है जख्मी थे, चोटें लगे हुए थे। तो सारी जो गलती है इस ड्राइवर की है, बस वाले की। इनकी जो अभी ये लिंक रोड है, इसमें कम से कम जो है ना इसको 40 से 50 रफ्तार चलानी चाहिए, क्योंकि ये सिंगल रोड है। तो ये ड्राइवर हजरात जो है ना अपनी और जल्दी में जो है ना ओवरटेकिंग करते हैं, और ये उसी ओवरटेकिंग में ये लगी है। ये बताएं कि यहाँ पर रोजाना या मैं कहूँ हफ्ते में कितने हादसे पेश आते हैं? इससे तकरीबन 3 माह पहले हुआ था, टैंकर वाले ने मारा था, और उसको नींद आ गई थी, कार वाले के ऊपर चढ़ गया था। तो उसमें जो है ना 4 बंदे बैठे हुए थे कार में, जिसमें 3 एक्सपायर हो गए थे,
اور ایک بندہ جو ہے نا ہم نے کرین کے ذریعے کاٹ کے نکالا تھا، وہ زندہ سلامت نکلا تھا۔ یہ ایک ہی روڈ ہے اور گاڑیاں ایک دوسرے کو اوورٹیک کرنے کی کوشش میں یہ اس طرح کے حادثے پیش آتے ہی رہتے ہیں۔ بعض ایسے حادثے پیش آتے ہیں سب کہ وہ ڈرائیور سوئے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ اتنا لمبا سفر طے کر کے آ رہے ہوتے ہیں اور ان کو نیند آ جاتی ہے، اس وجہ سے بھی حادثے پیش آتے ہیں۔ اور ساتھ ہی یہ کہ یہ جو ایک ہی روڈ ہوتے ہیں اس میں بڑی آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ وہ جو گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں پیچھے والے، اوورٹیک کرنے کی وجہ سے بھی حادثے پیش آ سکتے، جیسے یہ ہوا حادثہ۔ اللہ کا شکر ہے اس میں کوئی ہلاکت نہیں ہوئی ہے۔ تقریباً 15 سے 20 افراد تھے جو زخمی تھے، کچھ ہلکے اور کچھ زیادہ تھے، تو ان کو لے کے قریبی ہاسپٹل جو ہمارا تھا اس میں ہم نے شفٹ کروایا ہے۔ بہت زیادہ چوٹ آئی کیا ہے مطلب؟ جناب چوٹیں تو جب ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو چوٹیں تو آئی ہیں، کچھ زیادہ زخمی تھے کچھ کم زخمی تھے۔ اگر پیسنجر مل کر کوئی اس طرح کی ترکیب بنائیں کہ ڈرائیور کو آپ نے اوور ڈرائیونگ نہیں کرنے دینی، تو میں امید کرتا ہوں کہ فرق پڑے گا۔ ٹریفک کے جو قوانین کو جو قابو کرنے والے اور اس کو نافذ کرنے والے افراد ہیں، اگر وہ اس معاملے میں سنجیدگی اختیار کریں، کیونکہ وہ جس طرح وہ اوورٹیک کر رہا ہوتا ہے نا ڈرائیور، جس طرح یہ جھما جھما کر گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، بعض اوقات ہو کر کے، مجھے بھی اس کا تجربہ ہے، بسوں سے آوازیں نکل رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ کیا خوش ہو رہا ہے، یار ارے کیا بچا کر نکلا یار، او ہو، ارے ہو کے بعد چیخ نکلیں گی، ایسا ہو کرنے کا کیا فائدہ؟ دو آدمی سمجھدار اٹھے، ڈرائیور کو بولے بھائی آپ سیدھی سیدھی گاڑی چلے، آپ نے کرایہ دیا، مفت بیٹھے ہیں کیا آپ؟ ڈرائیور آپ سے اگر بالفعل بدتمیزی کرتا ہے تو آپ اس کے مالکان سے کمپلین کریں۔ جب اس کو پتا چلے گا کہ ہمارے ڈرائیور کی وجہ سے ہمارے بسوں کے پیسنجر کم ہو گئے، آٹومیٹیکلی ڈرائیور سیٹ ہو جائیں گے۔ لائسنس ان کا چیک ہونا چاہیے۔ مطلب یہ سب ایک، میں بھی سمجھ رہا ہوں، ایک جہت سے ہی صرف درستی نہیں آئے گی، اس کو مطلب کہ وہ بہت سارے سمتوں سے درست کرنے کی ضرورت ہے، لیکن کوئی سپورٹ کرے تو نا۔ ہم تو صرف آپ کو ایک مدنی پھول دے سکتے ہیں، مدنی چینل پہ بیٹھ کر آپ کو اجتماع کی دعوت دے سکتے ہیں کہ آئیے، تو دل میں خوف خدا پیدا ہوگا، دیانت پیدا ہوگی، امانت کا جذبہ پیدا ہوگا، احساس ذمہ داری کا جذبہ پیدا ہوگا، خوف خدا پیدا ہوگا، نمازوں کا جذبہ پیدا ہوگا، ماحول کی طرف آ جائیے۔ پھر انشاءاللہ امید ہے کہ مدینہ مدینہ ہوگا۔ اسی طرح کے حادثات ہو جاتے ہیں، گاڑیوں میں فلمیں چل رہی ہوتی ہیں، بسوں میں گانے چل رہے ہوتے ہیں، اگر آپ مطلب پیسنجر اگر تھوڑا سا سمجھداری سے کام لینا، امید کرتا ہوں کہ بہتری آئے گی۔ جو ٹرانسپورٹ کے مالکان ہیں وہ اگر سمجھداری سے کام لیں تو امید ہے کہ بہتری آ جائے گی۔ اب آپ کے پاس ٹوٹل جو روٹ ہے اور جو گاڑیاں ہیں وہ تقاضا کرتی ہیں 20 ڈرائیور کا، آپ نے رکھے ہیں 10 ڈرائیور، 10 ڈرائیوروں سے 20 ڈرائیوروں کا کام لے رہے ہیں، اور پھر وہ معذاللہ نشے کے عادی بنتے ہیں، یہ ان کو نیندیں چڑھی ہوئی ہوتی ہیں، اور یہ جس طرح بے دردی کے ساتھ گاڑیاں چلا رہے ہوتے ہیں، چند پیسوں کی خاطر سب کی جانوں کو داؤ پہ لگایا ہوتا ہے، خود آپ کے اپنے لاکھوں روپے داؤ پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ ورس کم ٹو ورس، اگر لاسز کے بعد، ایکسیڈنٹ کے بعد آپ اپنا وہ دیکھیں گے بیلنس، تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ٹھیک ٹھاک لاس بھی ہوا ہوگا۔ یہ سب سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، احتیاط کا جذبہ نصیب فرمائے۔ محتاط آدمی سکھی رہتا ہے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، ترجمہ کنز العباد، تو عبرت لو اے نگاہ والو۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، دنیا نہیں ہے، دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، تماشا نہیں ہے۔